بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینے چلا آیا تاکہ یہاں کی اپنی جائیداد فروخت کر کے اسلحہ وغیرہ خرید لوں اور جہاد کے لیے نکل جاؤں۔ چنانچہ میں بعض صحابہ کرام سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے 6 آدمیوں نے ایسے ہی کرنا چاہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا اور فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطروں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ شخصیت بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطروں کے متعلق سب سے زیادہ باخبر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جاؤ۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آیا اور حکیم بن افلاح کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی اجازت چاہی تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا حکیم بن افلاح۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا سعد بن ہشام۔ کہنے لگی وہی ہشام بن عامر جو احد کے روز قتل ہو گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگیں عامر بہت بھلے انسان تھے۔ میں نے کہا اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق یعنی اخلاق و عادات کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بس قرآن ہی تھا۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگیں کیا تم سورہ یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کرنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، اور اس سورت کا آخری حصہ 12 مہینے آسمان پر روکے رکھا گیا، یعنی نازل نہیں ہوا۔ پھر کہیں اس کا آخری حصہ نازل ہوا تو رات کا قیام نفل قرار پایا جبکہ پہلے فرض تھا۔ میں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان فرمائیں۔ وہ کہنے لگیں آپ 8 رکعات پڑھتے، ان میں آپ صرف 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے، پھر اٹھتے اور ایک اور رکعت پڑھتے۔ آپ 8ویں اور 9ویں رکعت ہی پر بیٹھتے اور 9ویں پر سلام پھیرتے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھے ہوئے۔ بیٹے یہ 11 ہوئیں۔ پھر جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فربا بھی تو 7 رکعات وطر پڑھنے لگے۔ آپ 6ٹھی اور 7ویں رکعت پر بیٹھتے اور 7ویں ہی پر سلام پھیرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ بیٹے یہ اس طرح 9 رکعات ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ساری رات صبح تک قیام نہیں فرمایا، اور آپ نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا، اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، اور جب کوئی نماز یعنی نفل شروع کر لیتے تو اس پر ہمیشگی فرماتے۔ اگر کبھی کسی رات نیند کا غلبہ ہو جاتا تو دن میں 12 رکعات پڑھتے۔ سعد کہتے ہیں پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا تو انہوں نے کہا قسم اللہ کی یہی حدیث ہے جو میں چاہتا تھا۔ اگر میں ان سے بولتا ہوتا تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بالمشافہ سنتا۔ سعد نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ان سے نہیں بولتے ہیں تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتا۔